شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور عقل مند شہزادی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران شہزادی کے لیے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کریں۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت ہی نیک، عقل مند اور بہت ہی خوبصورت شہزادہ تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے اپنے دل میں یہ سوچ رکھا تھا، شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد میں کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لوں گا۔ پھر آخرکار ملکہ نے فیصلہ کیا، میں چاہتی ہوں کہ شہزادی نگینہ سے بھی اس معاملے میں رائے معلوم کی جائے۔ وہ جس شہزادے کو بھی پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ ملکہ شہزادی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، بیٹی، ہم تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آئے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تمہاری شادی کس شہزادے سے کریں، اسی لیے اس معاملے میں ہم تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تم جس شہزادے کو پسند کرو گی ہم تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے۔ امی حضور، آپ جہاں بھی کہیں گی، جس سے بھی کہیں گی، میں شادی کر لوں گی۔ مگر بیٹا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری شادی کس سے کریں۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اسی شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہے بیٹا؟ شہزادی بولی، میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے گا جس میں آدم اور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے گا، اور میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی سوتا ہوا گھوڑا لائے گا اور اس پر مجھے سواری کر کے دکھائے گا۔ ملکہ شہزادی کو گھورنے لگی اور اسے بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے، اور دیگ بھر کے چاول بھلا کون سا شہزادہ کھا سکے گا؟ اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا پھر بھاگتا پھرے گا؟ ملکہ کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ شہزادی کو مسکراتا دیکھ کر ملکہ کو غصہ آیا اور وہ بادشاہ کے پاس چلی آئی اور اسے شہزادی کی یہ عجیب و غریب 3 شرطیں بتائی۔ پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی ان عجیب شرائط سے باز آ جائے۔ بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا، اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ صاحبہ۔ ہماری شہزادی چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی یہ شرطیں رکھیں گے۔ جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس سے شہزادی نگینہ کی شادی کروا دی جائے گی۔ پھر اگلے دن دونوں شہزادوں کو محل بلوایا گیا اور انہیں شہزادی کی 3 شرطیں بھی بتائی گئیں۔ پھر ان کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ شہزادی نگینہ ان دونوں شہزادوں کو محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے بولی، کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ شہزادہ دلشاد مگرمچھ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور بولا، ارے جان ہے تو جہان ہے، میں اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اور آپ کی تو دوسری 2 شرطیں بھی بہت سخت ہیں، اور دیگ بھر کے چاول تو کوئی جن ہی کھا سکے گا۔ اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر شہزادی نے شہزادے شاندار سے پوچھا، کیا آپ بھی یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ شہزادے شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی، شہزادہ تالاب کے پاس آیا اور اس نے ایک بڑا سا جال مگرمچھ پر ڈالا اور اسے دور ایک دریا میں چھوڑ آیا۔ اگلی صبح بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ بڑے مزے سے تالاب میں تیر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا،
اس مگرمچھ کو تو میں ایک بڑے دریا میں چھوڑ آیا ہوں شہزادی۔ میں نے آپ کی پہلی شرط پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھوڑا ہے، کیونکہ آپ کی شرط تو صرف دریا میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں۔ شہزادی نے یہ بات بڑی حیرانی سے سنی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط بھی یہی تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے شہزادے سے پوچھا، شہزادے، آپ مجھے دیکھ بھر کے چاول کھا کے کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی کچھ دیر بعد شہزادی۔ پھر تھوڑی دیر بعد شہزادے کے سامنے ایک چاولوں کی دیگ بھر کے رکھ دی گئی۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا، کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے یہ دیگ بھر کے چاول؟ شہزادے نے جواب دیا، ایک دیگ تو کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دیگ نکالی جو وہ بازار سے خاص طور پر بنوا کر لایا تھا۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور ساری دیگ شہزادی کے سامنے چٹ کر گیا اور شہزادی سے بولا، آپ کی شرط تو یہی تھی نا کہ مجھے دیگ بھر کے چاول کھانے ہیں، پھر دیگ بڑی ہو یا چھوٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری شروع کر دیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے شہزادے شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ باغ کا چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ بڑے فخر سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ سوتا ہوا گھوڑا ہے جس پر میں سواری کر کے آ رہا ہوں۔ شہزادی بولی، ارے کیا مطلب شہزادے، اس گھوڑے کی تو آنکھیں کھلی ہیں، یہ تو جاگ رہا ہے، پھر یہ سوتا ہوا گھوڑا کیسے ہوا؟ شہزادہ بولا، شہزادی صاحبہ، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں اور میں نے اس کا نام سوتا ہوا گھوڑا رکھا ہے۔ چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے تو میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ یہ سب سن کر بادشاہ اور ملکہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی۔ پھر شہزادی بادشاہ سے بولی، ابا حضور، میں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ میں نے اپنی شرطیں اسی لیے رکھی تھی کہ ان کو پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ مجھے ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ شہزادی کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔